بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں لفظ فواحش کا معنی بیان کیا جا رہا تھا۔ عرض کیا تھا الفحش، الفحشاء اور الفاحشہ ہر اس قول اور اس فعل یا عمل کو کہتے ہیں جو قباحت میں، بے حیائی میں، ناپسندیدگی میں حد سے بڑا ہوا ہو۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ جس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو معاشرے میں بے حیائی کی باتیں پھیلا دیتے ہیں، اس سے پرہیز نہیں کرتے۔ اور آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمارے یہ اخباری چینلز ڈھونڈ کر بھی تجسس کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی ایسی بے حیائی کی بات جس کو آج کل کی زبان میں سکینڈل کہا جاتا ہے، کوئی جنسی سکینڈل، کسی عورت اور مرد کے تعلقات کی خبر، اس کو فوراً عام کر دیتے ہیں اور بڑے نمک اور مرچ لگا کر بتاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر فرض کرے عوام کو اس بے حیائی کا پتہ نہ چلے تو عوام کو کیا نقصان ہوگا؟ عوام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، عوام کو فائدہ ہوگا۔ بے حیائی کا تذکرہ بار بار سننے سے اس بے حیائی کی قباحت انسان کے ذہن میں کم ہو جاتی ہے۔ یہ نفسیات ہے انسان کی۔ ایک ایسا شخص جس نے کبھی کسی سے گالی نہ کھائی ہو، گالی برداشت نہ کرتا ہو، اگر آپ اس کو گالی دیں، ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کے کوئی بڑا قدم اٹھا جائے، آپ پر حملہ کر دے، آپ کو زخمی کر دے، وہ برداشت نہیں کرتا گالی۔ لیکن آپ اس کو ایک کمرے میں بند کر دو سلاخوں کے پیچھے اور دن میں 10 مرتبہ آ کر اس کو گالیاں نکالو تو کچھ عرصے کے بعد گالی اس کے لیے ایک نارمل چیز بن جائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ گالی نہیں دو گے تو وہ کہے گا دو گالی، مجھے کسی چیز کی کمی فیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ عادی ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک عام بیماری ہے اور یہ بھی بے حیائی ہے، گندی گندی گالیاں نکالنا۔ اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی لیڈران بھی گندی گالیاں پوری دنیا کو اسلام کا یہ تعارف پیش کروا رہے ہیں کہ لوگوں کو ماؤں کی اور بہنوں کی گالیاں سپیکر پر میڈیا کے سامنے دے رہے ہیں۔ اور میڈیا تو ہمارا وہی ہے کہ جو فحشاء کو عام کر کے ان کی ریٹنگز بڑھ جاتی ہے۔ جب بھی کوئی چٹخارے دار خبر آتی ہے تو عوام زیادہ لپکتی ہے اس چینل کی طرف اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ شخص کہ جو گالی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا، اب گالی نہ صرف اس کے لیے ایک نارمل چیز بن گئی ہے بلکہ اگر نہ دو تو کم ہی فیل کرتا، اتنا عادی بنا دیا گیا اس کو۔ اسی طرح یہ بے حیائی کی باتیں، ناجائز تعلقات کے سکینڈلز کہ جن کو بیان کیا جاتا ہے، مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں، وہ چاہے میڈیا اور چاہے افراد ہو معاشرے کے، جو بھی کرے یہ کام، اس کو قرآن کی یہ دھمکی ہے کہ دردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں۔ اس لیے کہ جب بے حیائی کی باتوں کا تذکرہ عام ہوگا تو اس کی قباحت ختم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے نارمل ہے، اس کی جو برائی ہے، ناپسندیدگی ہے، وہ کم ہو جائے گی۔ اور پھر وہ عمل لوگ خود بھی، کچھ بھی نہیں ہوتا، سارے تو کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں۔ اور آہستہ آہستہ جب اولادیں ان کاموں کی طرف مائل ہو جاتی ہیں تو ماں باپ پھر بے غیرت ہو جاتے، چارہ نہیں ہوتا۔ جو ایک غیرت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے تاکہ یہ حدود قائم رہے، وہ غیرت بے غیرتی میں بدل جاتی ہے۔ اور یہ چیز آج کل ہمارے معاشرے میں، آپ آج سے 20-30 سال پہلے جو شرم و حیا پائی جاتی تھی، جو تعلیمات اسلامی کے عین مطابق ہے، حیا بہت ہی پسندیدہ صفت ہے، آج اس حیا کے برعکس اللہ نے منع کیا ہے۔ مثلا نامحرم کی طرف دیکھنا، قرآن میں آیت ہے اے رسول مومن مردوں سے کہو نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی پاک دامنی کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اے رسول مومن عورتوں سے کہو نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اب ہمارے معاشرے میں مومن عورتوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ چینج ہو گیا دین ہمارا۔ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں،
کسی بیوٹی کریم کا اشتہار لگا ہوا ہے اور اس پر ایک خاتون کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے آپ جائیں جدھر ٹھہر جائے نظر. یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی ملک ہے. اسلام کے نام پر ہزاروں لاکھوں لوگ کی جانیں چلی گئی، کتنی خواتین کی عزت لوٹ لی گئی، ان کو بے آبرو کر دیا گیا اس ملک کے اصول کے لیے، تاکہ یہاں پر آپ جائیں جدھر ٹھہر جائے نظر کے اشتہار لگائے جائیں. یعنی یہ بالکل ڈائریکٹلی خلاف قرآن جملہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نامحرم سے نگاہ نیچی رکھو. ٹھیک ہے، آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اس کریم کو لگاؤ. یعنی عورتوں کو ترغیب دی جا رہی ہے نا کہ اس کریم کو لگاؤ، پھر آپ جہاں جاؤ گی آپ پر نظریں رکیں گی سب کی آ کر، آپ توجہ کا مرکز بن جائیں گے. اس کے بعد پھر حج کر لیں، عمرہ کر لیں، پھر سارا کچھ معاف ہے. اس کے بعد آپ ایک جشن میلاد میں شرکت کر لیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. خیانت کی ان لوگوں نے جنہوں نے قرآن کریم کے مزاج سے ہٹ کر کسی اور مزاج والا دین بیان کیا ہے. اسلام کا مزاج سب سے بہترین قرآن سے سمجھ میں آتا ہے. اگر کسی کو جاننا ہو کہ اللہ کا مزاج کیسا ہے، اس کا راستہ قرآن ہے. ابھی جن کو قرآن کا ایک رائی برابر بھی نہیں پتا، وہ بھی اسٹیجوں پہ چڑھ کر دین بیان کرتے. وہ کون سا دین بیان کریں جس میں ہر چیز کے لیے، ہر کسی کے لیے راستہ نکل آتا ہے، ہر کام کے لیے راستہ نکل آتا ہے. کیونکہ جو مرضی آپ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، آپ عادی مجرم بن جاؤ اللہ کے، پھر بھی آپ کو بخشش کا راستہ ان مجرموں، ان جرموں کے ساتھ ساتھ آپ کو نجات کا راستہ بھی کھا دیا جائے گا. جاری رکھیں گے انشاءاللہ اس کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.